لب لباب سمندر کے بیچ ایک ایسا جہاز جسے دنیا نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہونڈیرس۔ ایک ایسا بحری جہاز جو خوف، بیماری اور انسانیت کے امتحان کی علامت بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز پر چوہوں سے پھیلنے والی خطرناک بیماری کا شبہ پیدا ہوا۔ جیسے ہی یہ خبر ملی، بندرگاہوں کے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے۔ ہر ملک نے کہا یہاں نہیں، اور یوں سینکڑوں مسافر سمندر کے بیچ معلق ہو کر رہ گئے۔ سوچئے، زمین سامنے ہو مگر اترنے کی اجازت نہ ملے، زندہ ہوں مگر ہر طرف خوف ہو۔ تاریخ میں ایسے کئی جہاز انسانیت کے ضمیر پر سوال بنے۔ بیماری سے زیادہ خطرناک کبھی کبھی خوف ہوتا ہے، کیونکہ خوف انسان کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جہاز کی کہانی نہیں، یہ دنیا کے رویوں، سیاست اور انسانیت کے امتحان کی داستان ہے۔ لب لباب، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس بھی کی جاتی ہیں۔ اسوایا نام کا چھوٹا سا شہر ارجنٹائن میں واقع ہے۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین کے انتہائی جنوب میں یہ انسانوں کی آخری آبادی ہے۔ اس کے بعد برف سے ڈھکا ہوا بر اعظم انٹارکٹیکا ہے۔ اسوایا دنیا میں بحری سیاحت کے لیے جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ قطب جنوبی دیکھ سکیں۔ یہاں سے خاص قسم کے کروز شپ چلتے ہیں جو لوگوں کو ایک ہفتے سے لے کر ایک مہینے کے لیے انٹارکٹیکا کی ویرانی، کسی جزیرے پر موجود پینگوئن، چمکتا ہوا آسمان اور صاف ستھرا ماحول دکھاتے ہیں، یا ساؤتھ اٹلانٹک یعنی بحر اوقیانوس جنوبی میں تیرتے ہوئے برف کے تودوں کے منظر دکھاتے ہوئے وہاں کے مخصوص جزیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جہاز اصل میں تیرتے ہوئے ہوٹل ہیں۔ ان پر وہ تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں جو 5 سٹار ہوٹلوں میں ہی ملتی ہیں۔ 1 اپریل 2026 کو اسوایا سے نیدرلینڈ کا ایک ہونڈیرس نام کا جہاز 150 لوگوں کو جنوبی اوقیانوس دکھانے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز راحت اور آسائش کا ہر سامان لیے ہوئے تھا۔ اس جہاز میں سوار ہونے والے ہر فرد نے کم از کم $9,000 ٹکٹ کے بھرے تھے۔ سواریوں میں زیادہ تر لوگ پیسے والے تھے یا سیاحت کے وہ شوقین جو طویل عرصے تک تھوڑی تھوڑی بچت کرتے رہے تھے تاکہ زندگی میں ایک بار قطب جنوبی کے دل فریب نظارے دیکھ سکیں۔ اس جہاز کی سواریوں کو آرام سے رکھنے کے لیے 72 افراد کا عملہ بھی اس پر موجود تھا۔ اس جہاز نے مختلف جزائر سے گزرتے ہوئے 5 یا 6 مئی کو جنوبی افریقہ کی ایک بندرگاہ پر پہنچنا تھا۔ 11 اپریل کو جب یہ جہاز سمندر میں تھا تو اس پر سوار ہالینڈ کے ایک شہری کی موت ہو گئی۔ ایسے جہاز چلانے والی کمپنیوں کے لیے یہ معمول کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے لاش کو محفوظ کر لیا اور 2 ہفتے بعد جنوبی افریقہ میں اسے اتار دیا۔ مرنے والے کے ساتھ اس کی 69 سال کی بیوہ بھی یہیں اتری۔ اس خاتون کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسے جنوبی افریقہ میں طبی امداد دی گئی لیکن وہ بچ نہ سکی۔ 27 اپریل کو جہاز پر موجود ایک برطانوی شہری کی حالت نازک ہو گئی، اسے بھی جنوبی افریقہ بھیج دیا گیا۔ 2 مئی کو ایک جرمن شہری ہلاک ہو گیا، یعنی جہاز پر ہونے والی اموات 3 ہو گئی۔ اب یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ان 3 اموات کی جنوبی افریقہ میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی وجہ ہنٹا وائرس ہے جو چوہوں یا اسی طرح کے دیگر جانوروں سے پھیلتا ہے۔ جو وائرس ہونڈیرس جہاز کے مسافروں کو لگا تھا وہ اسی ہنٹا وائرس کی ایک قسم ہے جو انسانوں میں ایک دوسرے کو تبھی منتقل ہوتی ہے جب تعلق بہت گہرا اور مسلسل ہو۔ یہ وائرس کورونا کی طرح پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے اور انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف اعضاء کام کرنا چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی جہاز پر مرنے والوں میں ہنٹا وائرس کی تصدیق ہوئی، جہاز میں موجود لوگوں کو ماسک پہنا دیے گئے، لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر ملنے لگے اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئیں۔ سیاحت ختم ہو گئی اور موت کا خوف جہاز پر غالب آ گیا۔ اس وقت بھی یہ جہاز سمندر میں ہے۔ اس کے عملے کے 2 لوگ بھی اس وائرس سے متاثر ہو گئے تھے جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے جہاز سے نکالا گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ماہرین اس جہاز پر پہنچ چکے ہیں جو اس کی سواریوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ارجنٹائن کی حکومت ان تمام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جو مرنے والوں کے ساتھ رابطے میں آئے تھے۔
ارد گرد کے ملک اس جہاز کو اپنے ہاں لنگر انداز نہیں ہونے دے رہے۔ آخرکار اسپین سے امید بندی ہے کہ وہ اس جہاز کو مراکش کے قریب اپنے جزائر میں سے کسی ایک پر رکنے دے گا۔ اگرچہ اسپین کی حکومت نے واضح لفظوں میں اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی اس وائرس کے پھیلاؤ سے خوفزدہ ہیں۔ دنیا کے امیر ترین طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ 149 لوگ اس وقت اچھوت بن چکے ہیں۔ ایک طرف جہاز پر موت کا خوف ہے تو دوسری طرف دنیا کا کوئی ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسپین نے بھی یہ شرط رکھی ہے کہ جہاز میں موجود لوگ بندرگاہ پر نہیں اتریں گے اور جہاز کے اندر ہی وہ 25 سے 50 دن کا قرنطینہ کریں گے، کیونکہ ہنٹا وائرس کی علامات 49 دن تک ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ہونڈیس جہاز اس وقت موت کا جہاز بن چکا ہے۔ اس پر موجود لوگ کس اذیت سے اپنے دن گزار رہے ہوں گے، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ وائرس کے خوف سے جہاز پر موجود عالمی سطح کی سہولیات بھی انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب خشکی پر جانے کی اجازت ملے گی۔ یہ لوگ جب اس جہاز پر سوار ہوئے ہوں گے تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اور اب اسی جہاز کے پرتعیش کیبن ان کے لیے کال کوٹھڑیاں بن چکی ہیں۔ ان کی دولت بھی ان کے کام نہیں آ رہی۔ ان میں سے کئی پچھتا رہے ہوں گے کہ آخر وہ اس جہاز پر سوار ہی کیوں ہوئے۔ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ ان پر دنیا کی حقیقت کھل رہی ہوگی۔ جن چیزوں کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، آج وہی ان کے لیے اہم ہو چکی۔